اس کی زمین پہ آہستہ چلتے، تسبیح کرتے، سجدے کرتے، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سلسلہ رحمان کے بندے لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے رب عز و جل کے پیارے بندے، اس کے خاص بندوں کے حوالے سے کہ ان کی کیا کیا خوبیاں، کون سی صفات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاص مرتبہ مقام حاصل کرتے ہیں، ان صفات کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، ان خوبیوں کے بارے میں ہم سن رہے ہیں۔ اب تک ہم ان کی 6 خوبیاں یہ سن چکے ہیں۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم ان کی 7ویں خوبی کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے، اس کے پیارے بندے، وہ کون سی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں اسی مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے قتل نہیں کرتے۔ یعنی کامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ فضیلت والے اعمال سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ قبیح اور برے کاموں سے بھی بچتے ہیں۔ یعنی جس طرح وہ عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں، زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، درمیانی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ برے اور قبیح کاموں سے، ناپسندیدہ کاموں سے بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچتے ہیں، اور وہ قتل جیسی جو خرابی ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس زمانے کے اندر یہ آیات نازل ہوئیں اس زمانے میں یہ برائیاں عام تھیں، یعنی جاہلیت کا جو دور تھا اس دور میں قتل، زنا اور اس طرح کے دیگر جو امور تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ چیزیں ایسی تھیں کہ ان کو کرنے میں لوگ آر محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ بہت سے قبائل تو وہ تھے کہ جو قتل کرنے میں، زیادتی کرنے میں ایک فخر اور تکبر محسوس کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو اس کے اندر وہ اعلیٰ تصور کرتے تھے کہ ہم نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس قبیح فعل کی، اس ناپسندیدہ فعل کی جگہ جگہ پر تردید فرمائی اور اس سے بچنے کا حکم دیا اور اس کی وعیدیں بیان کی، اس کی سزائیں بیان کی ہیں۔ تو یہاں رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ جس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناحق قتل کرنا مقرر کیا ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو رحمان کے بندے کبھی بھی ان کو قتل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے حوالے سے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں جو سب سے پہلے بڑے بڑے گناہ ہوئے ان میں جو قبیح ترین گناہ تھا وہ قتل تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابل اور قابل، ان دونوں کے درمیان جو باطنی گناہ ہوا، یعنی قابل نے جو باطنی گناہ کیا وہ تو حسد کا تھا، وہ تکبر کا تھا، لیکن جو ظاہری اعتبار سے گناہ کیا اس نے، وہ گناہ اپنے بھائی حابل کو
قتل کرنے کا تھا. یعنی اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نظر بھی پیش کی اور نظر بھی حابیل ہی کی قبول ہوئی، تو جب ان کی نظر قبول ہو گئی اور فیصلہ انہی کے حق میں ہوا، تو پھر قابل نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ حضرت حابیل ہیں ان کو قتل کر دے، اور روئے زمین پر یہ پہلا قتل ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی بندہ قتل ہوتا رہے گا تو قتل کرنے والے کو تو اس کا گناہ ملتا رہے گا، ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے سر بھی جائے گا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں بھی اس کا گناہ لکھا جائے گا. یعنی کبھی فعل کی ابتدا، برے فعل کی ابتدا چونکہ قابل نے کی تو اس نے یہ ابتدا کی شروع کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ان کو قتل کرنے والوں کو تو گناہ ملتا رہے گا، ساتھ ہی ساتھ قابل کے نامہ اعمال میں بھی اس کا گناہ یہ لکھا جاتا رہے گا کہ اس نے ایک برے کام کو ایجاد کیا، برے کام کی ابتدا کی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ عمومی طور پر جب آپ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لیتے، یعنی وہ حضرات کہ جو آپ سے بیعت کرنے کے لیے آتے، تو آپ مختلف چیزوں پر ان سے بیعت لیا کرتے تھے. اسلام پر بیعت لیتے، جہاد پر بیعت لیتے، ہجرت پر بیعت لیا کرتے تھے، مختلف چیزوں پر بیعت لیا کرتے تھے. بہت سارے مقامات پر آپ نیکیوں پر ان سے بیعت لیتے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کریں گے، نیکی کریں گے. اور بہت سارے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے بچنے پر بیعت لیا کرتے تھے، اور ان میں بنیادی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیعت لیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرو گے جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے. تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے پر ہے، اور جس نے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر لیا اور اسے دنیا میں ہی اس کی شرعی سزا دے دی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی حرام کام کو کیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا پردہ رکھا تو آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے. یعنی پہلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان چند گناہوں سے بچنے پر بیعت لی کہ چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کریں گے کہ جس کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے. ان پر بیعت لینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس عہد کو پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور جو اس عہد کو پورا نہیں کر سکا، پھر دو صورتیں بنتی ہیں کہ دنیا ہی میں اس کو اس کی سزا مل گئی، اگر دنیا میں اس کو اس کی سزا مل گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اس کی توبہ بھی کر لی تو آخرت کے اندر بھی اس کے لیے جو ہے وہ معافی ہوگی. اور اگر دنیا کے اندر اس کے ان امور کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے اس کو سزا نہیں ملی، اس کا پردہ رکھ لیا گیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس پر سزا دے اور چاہے تو اس کو معاف کر دے. یہاں بنیادی اعتبار سے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیعت لے رہے ہیں اسلام پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو گناہ ہوتے تھے ان میں سے خاص طور پر اس گناہ کے اوپر کہ اس گناہ سے بچنا ہے، اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیا کرتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کی ایک ایسی سزا بیان فرمائی ہے کہ جو کم ہی کسی گناہ کے بارے میں بیان ہوتی ہے. جو اہل سنت ہیں ان کا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات موجود ہے، کتب عقائد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کبیرہ گناہ ہی اس نے کیا، تو اس صورت میں اگر بالفرض وہ توبہ کیے بغیر مر گیا، توبہ اس نے نہیں کی،
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کے اس گناہ کو معاف کر دے اور چاہے تو اس پر اس کو سزا دے، لیکن جو بھی دنیا سے ایمان سلامت لے کر گیا بالآخر اس نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ یعنی ایمان سلامت لے کر گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا تو وہ براہ راست جنت کے اندر ابتدا میں داخل ہو گیا، اور اگر اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمایا اور اس کو اس پر سزا دی تو سزا بھگتنے کے بعد بالآخر اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی معافی قیامت کے دن موجود ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرمائے، لیکن ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ایسی وعیدیں بیان فرمائی کہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ بہت عرصے تک وہ جہنم کے اندر رہیں گے، یعنی بالآخر ایمان سلامت رہا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن اس سے اس گناہ کی جو قباحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی جو ناپسندیدگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ناپسند فرماتا ہے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، یعنی جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہاں پر خالدن فیہا آیا ہے، خالدن فیہا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا، لیکن چونکہ اصول و ضوابط دیگر آیات اور احادیث سے ثابت ہیں کہ مومن نے بالآخر جہنم سے نکلنا ہے، تو اس لیے علماء اس کا معنی فرماتے ہیں کہ بڑی مدتوں تک وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اور بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے جو قبیح گناہ ہوتے ہیں اس میں ایک بڑا اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں بندہ اپنے ایمان کو نہ کھو بیٹھے، یعنی وہ قتل کر لیا، اس نے قتل کرنے کے بعد وہ اس سے توبہ کرتا ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا رہتا ہے، اسے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں رہتی، اور کہیں ایسا موقع آتا ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے، اور ایمان سلب ہو گیا، ایمان چھین لیا گیا، تو پھر واقعی اس نے ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم کے اندر رہنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا، اللہ نے اس پر غضب کیا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کیا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اسے اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے، اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو قتل کی یہ سزائیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کئی مقام پر یعنی قتل کی جو نحوست ہے اور قتل کی جو اسلام کے اندر کہ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ اسلام میں کس قدر ناپسندیدہ ہے، جگہ جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان والے تمام کے تمام کسی مومن کے قتل کے اندر شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو اوندھے منہ جہنم کے اندر داخل فرما دے گا۔ یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناراض کرتی ہے کہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا جائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ناپسند کرتا ہے کہ اگر ساری مخلوق اس کے اندر شریک ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جہنم کے اندر یہ داخل فرما دے گا۔ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا، جب اس واقعے کو پورا بیان کر دیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، یعنی اس سبب سے، یعنی جو حابیل اور قابیل کا معاملہ ہوا اس سبب سے
ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر بدلے یا زمین میں فساد کے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا. یعنی کوئی جان کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے یا زمین میں فساد کرے تو فرمایا گویا کہ اس نے تمام کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. ایک جان کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے کہ تمام کی تمام جانوں کو، تمام مخلوق کو قتل کر دینا ہے. اور فرمایا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے گویا سب جانوں کو بچا لیا. تو اللہ تبارک و تعالی ایک جان کے قتل کے بدلے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے تمام کی تمام مخلوق کو یہ قتل کیا ہے. یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چیز ناپسندیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کی وسعت میں رہتا ہے جب تک حرام خون نہ کرے. یعنی مسلمان آدمی کیسا ہی گناہگار ہو مگر وہ اسلام کی گنجائش یعنی رحمت الہی کی وسعت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوتا، مگر قاتل ظالم اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں رہتا. کل قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ. ایک حدیث پاک میں ہے جو مومن کو قتل کرنے میں آدھی بات سے بھی مدد کرے وہ بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے. اور بعض نے یہ ارشاد فرمایا کہ ظالم قاتل کو دنیا میں نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. خود ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن جو قاتل ہے اس کی نحوست ایسی ہے کہ اب اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اگر بندہ ایسے جرم کے اندر مبتلا ہوا بھی ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، نادم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور جو اس کا شرعی طور پر بدلہ بنتا ہے وہ ادا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا ہے. یہ جو ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوگا، یہ اس قاتل کے لیے، اس ظالم قاتل کے لیے کہ جو توبہ بھی نہ کرے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی نہ مانگے. تو ایسا قاتل جب قیامت کے دن آئے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوگا. دوسری بات، یہ کتنی سخت بات اور کتنی وعید والی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ ظالم قاتل کو دنیا میں نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی. یعنی حدیث پاک کی شرح میں یہ بیان فرمایا کہ جو ظلماً کسی کو قتل کرتا ہے تو اب اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق یہ نہیں ملتی. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی عہد و پیمان والے کو قتل کرے وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی راہ سے محسوس کی جاتی ہے. 40 برس کے فاصلے پر ہو تو بھی جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن جو کسی کو قتل کر دے تو وہ جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کرے گا. عہد و پیمان والے سے مراد یہ ہے کہ وہ کافر جو مسلمانوں کے ملک میں ان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، جس کو ذمہ کافر کہا جاتا ہے، یا جو امن لے کر رہ رہے ہوتے ہیں جس کو مستامن کہا جاتا ہے، پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی قتل کرنا یہ منع کیا گیا کہ اس کو بھی اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا. ہمیں اس بات کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی جو ہے وہ عہد و پیما والے سے کہ جس سے مسلمانوں نے عہد لیا ہوا ہے اس کو قتل کیا جائے، بلکہ قتل کی تو اصلاً اجازت ہے ہی نہیں. جہاں پر شریعت مطہرہ نے اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے قتل کی سزا ہے تو وہ بھی حاکم وقت کے سپرد ہوتی ہے کہ حاکم وقت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے اور اس کی سزا اس نے دینی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خونوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. یعنی جو حقوق العباد ہیں ان کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو ایذا دی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، تو اس صورت میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ اس حوالے سے ہوگا. حقوق اللہ کے جو معاملات ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان کے جو معاملات ہیں، ان میں سوال سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن جو بندوں کے آپس میں معاملات ہیں
ان معاملات میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا. یعنی یہ بیان کیا گیا اس حوالے سے کہ یہ وعید ہے اس پر کہ اگر کسی نے ایسا معاملہ کیا ہوگا تو وہ ابتدا کے اندر ہی پھنس سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ایک اور حدیث مبارکہ مسلم شریف کی سماعت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم سامان وغیرہ نہ ہو، یعنی کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، تو وہ مفلس ہے. فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور پھر کچھ اس مظلوم کو، اور پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے. یعنی جو بندہ بڑی بڑی نیکیاں لے کر قیامت کے دن آئے گا تو اس کے باوجود وہ مفلس ہو جائے گا. نماز بھی لے کر آ رہا ہے، زکوٰۃ بھی لے کر آ رہا ہے، حج بھی لے کر آ رہا ہے، روزے بھی لے کر آ رہا ہے، بہت ساری عبادتوں کے ثواب لے کر وہ آ رہا ہے، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، تو لوگ آتے جائیں گے اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ درہم و دینار تو ہوں گے نہیں، اس کی نیکیت ان کو دی جاتی رہیں گی یہاں تک کہ وہ بندہ ان نیکیوں سے بالکل خالی ہو جائے گا، لیکن لوگوں کے حقوق ابھی بھی اس کے اوپر باقی ہوں گے. تو اب لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور ان گناہوں کے ساتھ اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. فرمایا ایسا شخص حقیقتاً مفلس ہے. یہ ہے مفلس، یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہ رہے، دنیا کے اندر درہم دینار نہیں ہے، سامان نہیں ہے، تو دنیاوی اعتبار سے وہ مفلس ہو سکتا ہے، وہ غریب ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی مفلس وہی ہے کہ جس کے پاس قیامت کے دن کوئی نیکیاں باقی نہیں رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بہت سے لوگوں کو بلا حساب بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی پکڑ معمولی باتوں پر بھی ہو جائے گی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی بھلائی لے کر آئے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی لے کر آئے گا اسے دیکھے گا. تو جو چھوٹی سی برائی لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ بھی ممکن ہے کہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے، اس برائی پر اس کو سزا دی جائے. حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ جو بے سینگ والی بکری ہوگی، جس کو سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہوگا، تو قیامت کے دن اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اس سے بدلہ لے گی، پھر اس کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا. تو جب اتنی بات کے اوپر بدلہ لیا جا سکتا ہے، قصاص وہاں پر قیامت کے دن دلوایا جا سکتا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جو کسی کو قتل کر دے، جس کا خون بہا دے، یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اس پر پکڑ ہو گئی اور اس کا بدلہ لیا گیا تو بندہ کیا کرے گا، کسی مصیبت کے اندر جا کر وہ پھنسے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں قتل تو ایک بہت بڑا جرم ہے. آپ علیہ السلام نے مومنوں کو ہر اس کام سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جس سے کسی بھی طرح مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ الایمان بدع و ستون شعبۃ وفی روایت بدع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 60 سے زیادہ اور ایک روایت میں 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یہ ارشاد فرمایا. اور فرمایا کہ سب سے اعلیٰ جو اس کا شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے جو چھوٹا شعبہ ہے اس کا فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں جو تکلیف دہ چیزیں پڑی ہوں ان کو دور کر دینا ہے کہ کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا، کہ راستے میں شاخ پڑی ہوئی ہے، راستے میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، کانٹے دار کوئی چیز پڑی ہے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، تو فرمایا اس کو دور کر دینا.
یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص نے کانٹے دار شاخ کو راستے میں سے دور کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس بھلائی کو، اس نیکی کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک معنی علماء نے اس کا یہ بیان فرمایا کہ بندہ راستے کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالے ہی نہ کہ جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے، یعنی راستے سے جو تکلیف والی چیز ہے اس کو دور کرنا تو بات کی بات ہے، پہلے ہی بندہ ایسی کوئی چیز تکلیف والی ڈالے ہی نہ کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی یہ صفت بھی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر اس کام سے بچیں کہ جو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے والا ہے، اور ہر وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے بس میں، ہماری استطاعت میں ہو اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی زمین پہ آہستہ چلتے، تسبیح کرتے، سجدے